جنگ کے موقع پر کچھ قیدی مدینے میں بنا کر لائے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے مرد عورتیں جب جنگ کے بعد قیدی بنا کر لائے جاتے تھے، تو ان میں ایک عورت جس کا بچہ کھو چکا تھا، بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ اپنے بچے کو ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی، پریشان تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے وہ کتنی بے چین ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، بچے کو پکارتی ہے، اور بالآخر اسے اس کا بچہ مل جاتا ہے۔ یہ سارا منظر صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کیا یہ ماں جس کا بچہ اسے بڑی دیر کے بعد ملا ہے، تو یہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ارحم بہذہ بعبادہ بولدہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اس عورت کے مقابلے میں جو اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو آگ سے بچانے کے لیے اتنے اسباب مہیا فرما دیے، اپنے بندے کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، تفصیل کے ساتھ احکام نازل فرمائے، پھر اپنی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھیر دیں کہ اس کے بندے اس کی نشانیوں کو دیکھیں اور رب کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور آگ سے بچیں۔ ماں اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتی جتنا اہتمام اللہ نے اپنے بندے کو عذاب سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے۔ ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھیں نا، جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی اسی رحمت کے صدقے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے صحرا میں کسی کی سواری گم ہو جائے، اب اس کا اونٹ ہے، سارا سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اچانک آنکھ لگی، دیکھا کہ سامنے سواری نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، صحرا میں سواری گم ہو جائے، اشیاء خورد و نوش نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، موت یقینی ہے، بندہ لیٹ گیا اس انتظار میں کہ بس اب مرنا ہی مرنا ہے، آنکھیں بند کر لی اس نے کہ بس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب میں موت کے انتظار کے لیے آنکھیں اس نے بند کی ہیں۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تو اب جب کہ موت کا یقین ہو چلا تھا، سواری کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنا خوش ہوا، خوشی سے پاگل ہو گیا، اتنا خوش ہوا، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان، الفاظ ذہن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ خوشی کے عالم میں حال یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ایسے کہہ دیا اس نے، الٹ کہہ دیا، یعنی اس کی خوشی کا عالم یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو صحرا میں اپنی سواری مل گئی۔